وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم کا بڑا لطف اور احسان ہے کہ وہ انسانوں کو ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے، کبھی وقت کے اعتبار سے اور کبھی جگہ کے اعتبار سے. جگہ مثلاً انسان مسجد میں نماز پڑھے، مسجد میں بھی مدارج ہیں، جتنا محراب کے قریب نماز پڑھے گا اتنا اس کے لیے اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح مختلف مقامات جیسے مسجد الحرام میں نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، مسجد نبوی میں پڑھے 10,000 کے برابر ہے. مقامات مقدسہ پہ جائے اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے. وقت کے اعتبار سے شب جمعہ، روز جمعہ، ماہ رجب، ماہ شعبان، پھر اب یہ ماہ رمضان ہے جس میں اس کی رحمتیں، برکتیں فراوانی کے ساتھ انسان کی طرف آتی ہیں. مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ استجابت دعا کا مہینہ ہے. ان ایام میں، ان لیالی میں، جیسا کہ اس خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے کہ اس مہینے کے دن سارے سال کے دنوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں. اس کی ساعات ساری ساعات سے افضل ہے. ماہ مبارک کی 1 ساعت، 1 لمحہ اور اس 1 لمحے کی عبادت پورے سال کی عبادت سے افضل ہے. پھر اسی ماہ رمضان میں شب قدر کو قرار دیا ہے کہ جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات. یہ پروردگار کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیے ہوتے ہیں کہ انسان جتنا چاہے خداوند عالم کے قریب ہوتا چلا جائے. اور یہ انسان کے لیے مہینہ ہے تربیت کا کہ جتنا انسان اس میں تربیت حاصل کرے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا، بری صفات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اتنا خداوند عالم کے قریب ہو جائے. قد افلح من تزکیٰ، فلاح اور بہبودی اسی کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے. اور اسی تزکیے کے لیے، اسی تربیت کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا ہے اور سلسلہ امامت کو برقرار رکھا ہے. اسی تربیت کے لیے شریعت کو بنایا ہے، اسی تربیت کے لیے اس نے ہمارے لیے دین اسلام کا انتخاب فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. خداوند عالم کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے. اسلام ہی انسان کی ساری سعادتوں کا کفیل ہے. گزشتہ شب بھی عرض کیا تھا کہ جناب آدم سے لے کے آج تک اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، اسلام. تمام انبیاء نے اسی دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کی ہے، اسی کے احکامات کو پہنچایا ہے. بنیادی اصول وہی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو حضرت آدم سے شروع ہوا اس کے بنیادی عقائد وہی تھی، توحید، انبیاء کی نبوت اور قیامت. یہی 3 وہ بنیادی اصول ہیں جن پر نظام نبوت کو قائم رکھا گیا ہے، جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. توحید، ظاہر ہے پیغام توحید کو پہنچانے والوں کا اقرار بنام نبوت، اور پھر انسان کی زندگی کے جو مقصد ہے، جو اس کا انجام ہے، اس پہ اس کو کیا ملنے والا ہے اس دن کا عقیدہ رکھنا، جسے قیامت کہا جاتا ہے. البتہ پھر مذہب اہل بیت میں، مذہب تشیع میں 2 بنیادی چیزیں اور اضافہ کی گئی ہیں کہ جن کی ضرورت تھی. ایک عدل الہی کہ توحید کے ساتھ عدل ضروری ہے، اور نبوت اور قیامت کے درمیان میں امامت ضروری ہے.
اس لیے کہ اسی ختم نبوت کے بعد انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی اس پر کہ جب تک انبیاء موجود تھے تو سلسلہ ہدایت براہ راست انبیاء کی ذمہ واری تھی۔ نبوت کے باب دروازے رسالت کے بند ہونے کے بعد، جسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں، ختم نبوت کے بعد ہدایت کا نظام کن کے ذمے ہے؟ اسے امامت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو ہدایت کرنے والے کے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ ہر دور میں اللہ کی طرف سے ایک حجت، ایک ہدایت کرنے والا ہادی، ایک رہنما، ایک رہبر ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے بعد وہ کوئی نبی تو نہیں آئے گا، نبوت چلے گی، منصب نبوت باقی رہے گا، مگر شخص نبی دنیا سے چلے گئے، ختم نبوت ہو گئی۔ اب کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں۔ مدعی نبوت جو بھی ہو، جو بھی دعوی نبوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کرے گا، اس کے اس دعوی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ نص قطعی موجود ہے کہ سلسلہ نبوت اب منقطع ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی، مگر کوئی نبی رسول اکرم کے بعد نہیں آئے گا۔ اور ہدایت کیسے چلے گی؟ اس کو لے کے چلنے والے ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق وہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جن کا خود رسول اللہ نے بحکم خدا کئی مقامات پر اعلان کیا، اور مقام غدیر پہ آپ نے بالکل واضح کر کے اس چیز کو بیان فرما دیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں رات بھی گفتگو اسلام پہ تھی کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ دین ہے کیا، اور کتنا عظیم دین ہے، کتنا کامل و اکمل دین ہے یہ اسلام، کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ اور منتخب دین ہے، اور اسی دین کو، اسی مذہب کو پوری دنیا پہ چھانا ہے کہ اب تک جو خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ اسلام تمام ادیان پہ غالب آئے گا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، یہ وعدہ الہی پورا نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، یہ ایک دن پورا ہوگا کہ پوری زمین پر فقط لا الہ الا اللہ کا پرچم اسلام بلند ہوگا، اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ وعدہ الہی جو ہے یہ حضرت بقیت اللہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور کے موقع پر ہوگا، کہ جب یہ اسلام پورے عالم میں، پوری دنیا میں چھا جائے گا، اور اسی مذہب حقہ اسلام کی حکمرانی ہوگی، اور وعدہ الہی امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر پورا ہوگا۔ تو رات والی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کہ تفہیم اسلام، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے کہ جب دنیا اس بات کو کہتی تو ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مگر اس کو ثابت کوئی نہیں کرتا۔ مکمل ضابطہ حیات اسلام یقیناً ہے، اور ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اسلام میں موجود نہ ہو۔ جب مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مقام غدیر پر مکمل ہوا ہے جا کے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل دین امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر کے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس میں جتنی بھی ہماری ضروریات ہوں گی، جو ہمارے زندگی کے مسائل ہوں گے، اس کا حل قرآن کریم اور اسلام دیتا ہے۔ اگر نہیں کوئی مسئلہ بھی رہ جائے جس کا حل نہ پیش کر سکے اسلام، تو پھر یہ دعویٰ کیسے پورا ہوگا کہ یہ مکمل
نظام زندگی ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے مسائل کا حل دین اسلام دیتا ہے، تبھی یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مذہب تشیع میں اور باقی حضرات میں بہت بڑا فرق ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین دیتا ہے تو اللہ نے کہا یہ تو ہم قبول نہیں کریں گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب لے کے آئے گا وہ تو قبول نہیں کریں گے، اور وہ قیامت میں انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ مذہب تشیع، مذہب اہل بیت، دراصل یہی وہ مذہب ہے جو اسلام حقیقی ہے۔ چونکہ رسول اسلام حقیقی اسلام لے کے آئے ہیں، انہی کا دین دین حقیقی اور برحق دین ہے۔ وہ دین کس کے سپرد کیا گیا؟ وہ ظاہر ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلند آواز سے صلوات۔ ٹھیک ہے، ظاہر ابھی واقعہ غدیر کو پیش نہیں کرنا، لیکن آپ کے اذہان میں وہ سارا موجود ہے، اور ہم اسی پر قائم ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل سب اسی چیز پہ قائم ہے کہ رسول اللہ جو دین خدا کی طرف سے لے کے آئے ہیں وہ انہوں نے مولا کائنات کے سپرد فرمایا ہے، من عن، بال برابر بھی اس میں کوئی کمی نہیں فرمائی ہے۔ تو مذہب تشیع میں اور باقی جو مذاہب اسلام ہیں ان میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ مذہب تشیع ہم اس لیے کہتے ہیں کہ تشیع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا۔ بعض لوگ اس کو مذہب تشیع پڑھتے ہیں، یہ اہل تشیع ہیں۔ تشیع کا لفظ غلط ہے، تشیع مشائیت سے ہے پیچھے چلنا، وہ اصطلاح ہے ایک۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تشیع جنازہ۔ یہ جو مذہب بنا ہے یہ ہے تشیع، باب تفاعل، جیسے اہل سنت کو کہتے ہیں تسنن، تو اسی وزن پہ آتا ہے تشیع۔ دو مسلک بن گئے رسول اللہ کے بعد، ایک تشیع، ایک تسنن۔ مذہب تشیع سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اتباع کی ہے اس عظیم ہستی کی جس کی اتباع کا حکم رسول خدا دے کر گئے، اور آپ نے تمام اصحاب کے مجمع میں ارشاد فرمایا، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ اس کے راوی ہیں، خطاب آپ نے جناب عمار یاسر سے فرمایا۔ جناب عمار کی بات آ گئی ہے، جناب عمار کی شخصیت کو کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے، نبی کریم نے جناب عمار کو خطاب فرمایا ہے، اور ان کی شخصیت کو ایک اہم شخصیت قرار دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک آنر ہے خاندانی اعتبار سے بھی، چونکہ جناب عمار کے والد اور والدہ، ان کے والد جناب یاسر، ان کی والدہ جناب سمیہ خاتون، یہ دو عظیم بزرگ ہیں جو اسلام کی راہ کے پہلے شہید ہیں۔ جناب عمار کے والد کو اور ان کی والدہ کو سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے کے جرم میں شہید کیا گیا، باقی سب شہید بعد کے شہید ہیں راہ اسلام کے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو ایک خاص اہمیت دی، اور پھر جناب عمار اس پختہ عقیدے کے مالک تھے کہ جنہوں نے آخری دم تک راہ ولایت کو نہیں چھوڑا۔ رسول خدا کے بعد انہوں نے، اور رسول خدا کی زندگی میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے دامن کو بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ تھامے رکھا ہے، اور ان جان لیوا مراحل سے گزرے ہیں، خطرناک ترین مراحل سے گزرے ہیں جناب عمار، کہ جہاں سے گزرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ جناب سلمان کا اپنا ایک مقام ہے، جناب ابو ذر کا اپنا ایک مقام ہے، جناب مقداد کا اپنا ایک مقام ہے، مگر جناب عمار کا اپنا ایک مقام ہے۔ جناب عمار کی شخصیت کو ایسا قرار دیا رسول خدا نے کہ یہ مشہور حدیث
صحیح ستہ میں بھی موجود ہے، تمام بزرگان اسلام بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہے کہ اے عمار تجھے میرے بعد ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب عمار جنگ صفین میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں تھے اور شام والوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ البتہ آج کل اس کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں، اور بعضوں نے حالانکہ وہ صحیح ستہ کی روایات کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح مانتے ہیں، اس حدیث کا سرے سے انکار ہی کیا کہ یہ موضوعی ہے، یہ جعلی ہے، یہ بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، حالانکہ یہ مسلمہ حدیث ہے ان کے اپنے معیار حدیث کے مطابق۔ اور پھر جناب عمار کو خطاب کیا، یا عمار ان سلک الناس کلہم وادیا وسلک علی وادیا، اے عمار اگر سارے انسان ایک راستے پر چل رہے ہوں اور اکیلا علی ابن ابی طالب ایک راستے پر چل رہا ہو تو فسلک مع علی ودع الناس کلہم، اے عمار تم بس علی کے پیچھے چلنا، باقی سارے انسانوں کو چھوڑ دینا۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ اکثریت کدھر جا رہی ہے، اکثریت اسلام میں معیار نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہاں اکثریت کی مذمت نظر آتی ہے۔ کہیں فرماتا اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یشعرون، اکثرہم الفاسقون۔ تو اکثریت میں ہونا آج کے دور تک، یا یوں کہیں کہ حضرت حجت کے دور تک اکثریت میں ہونا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اکثریت کی اکثر باتیں جو ہیں وہ راہ حق سے ہٹی ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو فرمایا کہ سارے انسان اگر ایک راستے پر چل رہے ہوں اور اکیلا علی ایک راستے پر چل رہا ہے تو تم نے علی کا ساتھ دینا ہے علیہ السلام۔ تو ہم تو اسی حدیث کے مطابق، اور پھر ظاہر ہے کہ اور بھی متعدد روایات ہیں، واقع غدیر ہے، بلکہ اگر ذوالعشیرہ سے ہی لے لیں تو ہر موقع پر ہمیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے حقیقی وارث نظر آتے ہیں، اور حقیقت میں وہ حقیقی وارث رسول خدا ہیں۔ اور پھر واقع غدیر تو مفصل ہے پھر اس میں۔ تو مذہب تشیع یہ بنا کہ انہوں نے رسول اللہ کے فوراً بعد مولا اگر مانا ہے بحکم خدا و رسول تو امیر المومنین کو مانا۔ یہاں سے پھر یہ مذہب تشیع کی بنیاد پڑتی ہے۔ لوگوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے پر چل پڑے، تو اس لیے ہم اس بات کے مدعی ہیں اور اپنے اس دعوے میں بہت سی ناقابل تردید یعنی دلائل رکھتے ہیں کہ اسلام حقیقی اگر چلا ہے تو وہ امامت کے سہارے چلا ہے۔ پورے اس نظام شریعت کا محافظ یہ منصب امامت ہے کہ امام معصوم نے، امام وقت نے، پھر بہرحال امامت کی بحثوں میں شرائط امامت آ جاتی ہیں، انہوں نے اس دین میں جو رسول خدا دے کر گئے تھے کسی چیز کی کمی بیشی نہیں کی، کسی چیز کو ختم نہیں کیا، کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے والوں نے اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں اور اپنے خواہشات نفس کے تحت بہت سی چیزوں کو دین اسلام سے نکال دیا اور بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ صورت جو ہے اسلام کی صحیح طور پہ نظر نہیں آئی جو رسول خدا دے کر گئے تھے۔ اور پھر ہم اس بات کے مدعی ہیں اور الحمدللہ دلیلیں رکھتے ہیں کہ مذہب تشیع من و عن وہی ہے جو رسول خدا کا دین تھا، اور اس کی حقانیت پر اگر کسی نے مفصل گفتگو کی ہے تو وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ رات بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کی آپ نے جیسے تعریف کی ہے ایسی تعریف کسی نے نہیں کی ہے۔ یہ ثابت کیا کہ اسلام دین عمل ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں انسان کو متحرک رکھا گیا ہے اور راہ حق پر متحرک رکھا ہے۔
کہ انسان کسی صورت میں جمود کا شکار نہ ہو جائے، کسی مقام پر انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ دین اسلام میری ضروریات کو پوری نہیں کرتا ہے۔ یہاں بھی دو چار جملے آج کی نشست میں جتنا ٹائم ہے اسی نہج البلاغہ سے اپنے متن اسی کو بنایا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 104 میں پہلے امیر المومنین کے جملات کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرع الاسلام، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام جیسا مذہب بنایا ہے۔ شرع شروع کے معنی میں بھی آتا ہے، ابتدا کے معنی بھی آتا ہے، خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام، رات بھی عرض کیا تھا کہ یہ کسی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اس دین کے بنانے والا پروردگار عالم خود ہے، اس کے تمام قوانین کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، البتہ رسول خدا کے ذریعے سے اس کو پہنچایا ہے۔ شرع الاسلام، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اسلام کو بنایا۔ فسہل شرائعہ لمن ورد، اور اس کی شریعت کو، شریعت یعنی وہی قانون، شریعہ کہتے تھے دریاؤں کے کنارے یا بڑی بڑی نہروں کے کنارے جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ دریاؤں سے ہر جگہ سے پانی نہیں لیا جا سکتا، مخصوص جگہ بنائی جاتی ہیں جہاں سے انسان جا کے پانی بھرتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے لیتا ہے، اسی سے لفظ شریعت بنا ہے، یعنی ایسا قانون جو انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ سہل شرائعہ لمن ورد، جو اس میں وارد ہو، جو اس میں داخل ہو، اس کے لیے اس کے قانون بڑے آسان بنائے۔ اب معاشرے میں ایک چیز رائج ہے جو غلط ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، یہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے ہزاروں دفعہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کہاں اسلام پہ عمل کر سکتے، بھئی اگر ہم عمل نہ کر سکتے تو خدا بناتا ہی نہ۔ پروردگار نے قرآن کریم میں فرمایا، حدیثیں بھی بہت سی ہیں کہ اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم اس پر مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے۔ جو مکمل عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ جو 50 سال تک 40 سال تک بیچارہ نماز ہی نہ پڑھتا رہا ہو، اب میری عمر میں آ کے اسے کہا جائے کہ نماز شروع کرو تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تربیت شروع سے اسی نہج پہ ہوئی ہو، اب دیکھیں نا اکثر گھروں میں، معذرت کے ساتھ اکثر گھروں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ رسول خدا نے فرمایا واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، مستحب نمازیں گھر جا کے پڑھو۔ کس لیے؟ کہ بچے بھی نماز پڑھتے دیکھیں گے والدین کو تو ان کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ اچھا، پھر حدیث میں آیا ہے، شرح الامہ میں بھی یہ حدیثیں ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ امام فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو 5 سال سے نماز کا حکم دیتے ہیں کہ جب ہمارے اہل بیت میں بچے چھوٹے، جو ظاہر امام نہیں ہیں، جو چھوٹے بچے دوسرے، انہیں ہم 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو نماز کا حکم دیتے ہیں، یعنی ان کو سختی سے کہتے ہیں نماز پڑھو۔ تم اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائے تو کہو نماز پڑھو۔ اب اگر بچہ 7 سال سے یا 8 سال سے نماز پڑھنا شروع کرے گا تو جب بالغ ہو جائے گا اس وقت تک اس کو نماز کی عادت پڑ چکی ہوگی، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر عادت ہی نہیں، بڑھاپے میں جا کے بہت سختی سے اسے بیچارے کو مجبور بھی کریں کہ بھائی اب تو بوڑھے ہو گئے ہو شروع کرو، تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا، 5 نمازیں نہیں پوری ہونی اس سے۔ اسی طرح اگر انسان آج اگر اس کی ایک آمدنی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنا حساب و کتاب کرے تو اس کے لیے زکوٰۃ اور خمس نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان نے سال ہا سال کمایا ہے، آج تک خمس کا، بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی اتنے
ہم نے اب خمس نکالنا ہے، پہلی دفعہ نکالنا، وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ممکن ہے کسی کا خمس لاکھوں میں جا کے بن جائے، اور لاکھوں دینا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر شروع سے، جب سے اس کی جاب لگی ہے، کاروبار شروع کیا ہے، کاشتکاری شروع کی ہے، اگر وہ پہلے سال سے ہی اپنا حساب و کتاب کرے تو اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ اس احکام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَ، جو احکام اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اسلام میں مکمل طور پر، قرآن نے بھی کیا کہا ہے، وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ تمام احکام جو بھی آپ پر واجب ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتے چلے جاؤ۔ جب پابندی شروع سے ہوگی، بچپن سے اس چیز کا آغاز ہو جائے گا، تو پھر بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، بزرگ ہونے کے بعد کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب ہم شروع سے یہ کام نہیں کرتے۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے اور وہ بڑی خرابی کا باعث بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی، ظاہر ہے کہ موت تو سب کے لیے ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فوراً ہی وراثت کے اصولوں پہ عمل نہیں کیا جاتا، حالانکہ حکم خدا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ شرعی طور پر خدا کے نظام میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ادھر سے اس کی روح نکلتی ہے، ادھر اس کا مال وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ شرعی طور پر، باطنی طور پر، حقیقی طور پر، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مال بغیر مالک کے نہیں رہ سکتا، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی خدا کے نظام میں یہ مال دنیا مالک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو۔ یہ اللہ کے الطاف میں سے، اللہ کے لطف میں سے ہے کہ اس نے ہم جیسے انسانوں کو چاہے وقتی طور پہ ہی صحیح ان چیزوں کا مالک بنایا۔ جب وہ مالک جو ہمارا بزرگ ہے فوت ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی جگہ، یعنی ایک سیکنڈ تو بہت بڑی بات ہے نا، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر مال اس کے وارثوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی قانون ہے کہ جی زمین جائیداد ہے تو اس کی انتقال کرائیں اور تحصیل میں جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، ادھر اللہ کے نظام میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، معاشرے میں ادب احترام کی خاطر یا خدا نہ کرے کہیں کوئی جبر ہو کہ نہیں تقسیم کرنا ہی نہیں، جائیدادیں ہیں، تجارت ہے، جو کچھ بھی ہے، آپس میں وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، پھر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے یا کوئی وجہ ہو جائے، پھر جب تقسیم کا مرحلہ آتا ہے پھر مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اتنے سالوں سے کما رہے ہو، کھا رہے ہو، جا رہا ہے، جائیداد کا کرایہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اضافہ ہوا، کہاں گیا، کیسے تقسیم کریں گے، انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے بھائی کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو، مصالحت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی کسی کا دل راضی ہوتا ہے، کسی کا دل راضی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خدا کے نظام اور خدا کے قانون کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق فوتگی کے فوراً بعد ہی جو جو وارث ہیں، جو جو ان کا وراثت کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، تو پھر نہ آپس میں نفرتیں پڑتی ہیں، نہ کوئی جھگڑے پڑتے ہیں، نہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ سہل شرائعہ، اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی شریعت کو آسان بنایا ہے، مگر کس کے لیے؟ لمن وردہ، جو اسلام میں داخل ہے، جس نے شروع سے اسلام کے قوانین کو اپنایا اور اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے ساری زندگی آسان ہے۔ پر دیکھتے ہیں ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، لاکھوں روپیہ خمس نکلتا ہے، نکالنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ شروع سے عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ چند 100 روپے خمس بنتا ہوگا یا چند من گندم زکوٰۃ بنتی ہوگی، مگر ان کے لیے دینا مشکل ہو جائے گا، چونکہ وہ اسلامی احکام میں عادی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں وَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ارکان کو، یعنی یہ جو رکن دین جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے یہ توحید ہے، نبوت، امامت، قیامت، یعنی نبوت، ان کے علاوہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں،
ارکان اسلام میں آپ اعمال کو بھی لے سکتے ہیں۔ یہ اتنے محکم بنائے ہیں، اتنے محکم بنائے ہیں کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ مغلوب ہو جائے گا اور یہ ارکان غالب آ جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے جھوٹے خدا بنائے، بت بنائے، کہاں گئے؟ توحید کا عقیدہ غالب آ گیا۔ جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، کہاں گئے؟ مغلوب ہو گئے، نبی برحق غالب آ گئے۔ جنہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو جانشین رسول سمجھا اور اپنے آپ کو امام بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، کہاں گئے؟ مغلوب ہو گئے۔ جو امامت رسول اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے تھی وہ غالب ہے۔ اسی طرح اور چیزوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں۔ تو ارکان اسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے غالب ہونے والے بنائے ہیں کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، بلکہ دین اسلام سب پہ غالب آ کے رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ أَمْنًا لِمَنْ عَلِقَهُ، اسلام کو باعث امن بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے اپنا تعلق اسلام سے جوڑا ہے۔ جو اسلام سے متعلق ہو گیا ہے، جس نے اسلام سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، یہ اسلام اس کے لیے جائے امن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی کافر، رات بھی اشارہ کیا تھا کہ جس نے حالت کفر کو چھوڑ کے کلمہ اسلام پڑھ دی، چاہے ظاہری طور پہ پڑھا ہے، وہ ایک جنگ میں ایسا ہی ہوا تھا نا، رسول خدا کو آ کے بتایا جی اس نے، ایک کافر نے کلمہ پڑھ دیا تھا، اس نے اس کو جا کے قتل کر دیا۔ حضور نے پوچھا بھی کیوں قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، خالی زبان سے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ بھئی اس نے جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام میں آ گیا ہے، تو اب اس کی جان مال محفوظ ہو گئی ہے، تو یہ باعث امن بن گیا۔ اور اگر صرف زبان سے پڑھا ہے تو فقط دنیا میں وہ محفوظ ہے، مگر دل سے اگر پڑھا ہے، ایمان لے کے آیا ہے، تو پھر دنیا میں بھی محفوظ اور امن میں ہے، قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی وہ محفوظ ہے اور جائے امن میں ہے۔ اسلام کی اتنی برکتیں۔ وَسِلْمًا لِمَنْ دَخَلَهُ، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے رات بھی اشارہ کہ اسلام نام ہی بنا ہے سلامتی کے ساتھ، اسی لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی فطرت سلامتی چاہتی ہے کہ میں محفوظ رہوں، میری جان محفوظ رہے، میری اولاد محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے، میرا گھر محفوظ رہے۔ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں میرا دین محفوظ رہے، میری دنیا محفوظ رہے، میری آخرت محفوظ رہے۔ تو یہ دین اسلام ہر چیز کی سلامتی کا کفیل ہے، اسی لیے اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سلمن، یہ دین اسلام سلامتی ہے، کس کے لیے؟ لمن دخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا ہے، یعنی چاہے ظاہری طور پہ بھی کلمہ توحید و نبوت پڑھ کے داخل ہو گیا ہے، مگر اس کو سلامتی مل جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَبُرْحَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، برہان کہتے ہیں دلیل کو، ہر دلیل برہان نہیں کہلاتی۔ برہان وہ دلیل ہے جس سے انسان اپنے مخالف پر استدلال کرتا ہے۔ مخالف کے مقابلے میں جس دلیل سے استدلال کیا جاتا ہے اس کو منطق میں برہان کہتے ہیں۔ یعنی برہانً لمن تکلم بہ، جو اسلام کے ذریعے سے گفتگو کرے گا وہ ہمیشہ اپنے مخالف پر غالب آ کے رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کے بارے میں دوسروں سے بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس خدا کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، آج تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب پہ آپ کو ایسے ایسے لیکچر سننے کو ملیں گے خدا کے بارے میں کہ یہ چھوٹے بچے بھی اس کو سن کے ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور کتابوں میں ان کے موجود ہیں ایسی ایسی باتیں جو پروردگار عالم کی شایان شان ہی نہیں ہیں، یا حدیثوں میں ایسی حدیثیں ہوں گی نبی کریم کے حالات زندگی کے بارے میں کہ انسان خود سوچتا ہے کہ نبی کریم بھی ایسی باتیں کرتے تھے، پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔
حالانکہ اگر وہ دین اسلام سے آگاہ ہے تو پھر وہ توحید کو ایسے پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی شک و شبہ خداوند عالم کے بارے میں باقی نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کرسی پر بیٹھنے کا مفہوم تو یہ ہوگا کہ پھر کرسی سے ہٹ کے نہیں ہے وہ، کہ میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، فرش پہ نہیں بیٹھا ہوں۔ یہ کیا ہے ایسی باتیں کرنا کہ اس کے پاس صحیح جو عقیدہ اسلام نے یا قرآن کریم نے دیا ہے وہ نہیں ہے۔ مگر جب آپ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کو پڑھتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے استدلالات سنتے ہیں، تو انسان حیران ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہی حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ توحید کہاں سے لے آئے، لہٰذا وہ کہتے ہیں شیعوں کو توحید آتی نہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کے بڑے بڑے علماء اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ جیسا پختہ عقیدہ توحید مذہب تشیع میں ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ دین لیا ہے۔ یہی نہج البلاغہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں انشاءاللہ 2-4 خطبے مولا کے ہم پڑھیں گے آگے جا کے جو توحید باری کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام سے گفتگو کرتے ہیں، وہ وارث علم نبوت ہیں کہ جیسا علم رسول خدا کو ملا ویسا علم آپ نے مولا متقیان کو دے دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا نا کہ رسول اللہ نے مجھے اس طرح علم دیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ مجھے رسول خدا نے 1000 باب علم کے تعلیم دیے ہیں۔ اب یہ مولا کی آگے لیاقت ہے اور صلاحیت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے ہر باب میں 1000 باب کا اضافہ کیا۔ کیوں؟ تکلم بہ، وہ اسلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے نبی رحمت وہ ہیں جو وحی کے بغیر نہیں بولتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے اسی کے مطابق رسول خدا بولتے ہیں۔ اور ہمارے امام وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں یہ وہی کہتے ہیں جو نبی کریم نے فرمایا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو خداوند عالم نے فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ نے ہمیشہ یہی فرمایا تھا کہ قولی یا قولنا حجت، ہمارا قول حجت ہے، دلیل ہے۔ کیوں؟ پوچھتے تھے لوگ کہ آپ کا قول کیوں حجت ہے؟ فرماتے قولنا قول رسول اللہ و قول رسول اللہ قول اللہ، جو ہم کہتے ہیں وہی ہے جو رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا وہی فرماتے تھے جو خداوند عالم نے فرمایا۔ یعنی کلام اتصال رکھتا ہے، کلام ان کا معصومین کا کلام متصل ہے وحی الہی کے ساتھ۔ اسی لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ برہانن لمن تکلم بہ، یہ اسلام برہان ہے، استدلال ہے اس کے لیے جو اسی سے کلام کرتا ہے، جو اسلام کی گفتگو کرتا ہے اور اسلام سے ہٹ کے بات نہیں کرتا۔ وَنُورًا لِمَنْ اسْتَزَاءَ بِهِ، اور یہ اسلام ایک نور ہے، نور روشنی دینے والی شے ہے۔ کس کو؟ جو اس سے روشنی طلب کرے۔ دیکھیے ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ، یہاں نور سے مراد وہی ہدایت ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبری نہیں ہے۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ لا اکراہ فی الدین پہ قائم ہے، کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اے حبیب کہہ دو ان سے کہ حق اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، قل الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے لے لے، جس کا جی نہیں چاہتا نہ لے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ کسی نبی نے اسلحے کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا، نہ معجزے سے اسلام کو قبول کرایا ہے۔ جناب نوح کا واقعہ پیش کیا جاتا، حضرت نوح اگر چاہتے معجزہ دکھاتے تو ساری دنیا اسلام نہ لے آتی، ان پر ایمان لے آتی، پھر سیلاب بھی نہ آتا، اتنے لوگ بھی نہ مرتے کہ پوری زمین سے 80 بندوں کے علاوہ سارے انسان ہی ختم ہو جاتے۔ جناب نوح کا اپنا بیٹا غرق ہو گیا ہے، جناب نوح کی زوجہ غرق ہو گئی ہے، یعنی زبردستی وہ اپنے بیٹے سے بھی کلمہ توحید نہیں پڑھائے، اپنی زوجہ سے بھی زبردستی کلمہ توحید اور رسالت نہیں پڑھواتے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ زبردستی کرنے سے ممکن ہے کوئی وقتی طور پہ بات مان لے. وہی بات رات والی مولا کی بات ہے، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین. جب یقین آئے گا تو خود بخود سر جھکے گا، اور جب یقین ہی نہیں ہے، آپ زبردستی کسی کا سر جھکا رہے ہیں اسلحے کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، تو وہ وقتی طور پہ تو تسلیم کر لے گا، لیکن جیسے ہی جبر ختم ہوگا وہ واپس چلا جائے گا. جبکہ خدا کیا چاہتا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون. اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، تو تمہیں موت بھی آئے تو اسلام پہ موت آئے. تو یہاں بریکٹ میں ایک چیز عرض کروں اور یاد رکھیں، کون کب اسلام لایا یہ اہم نہیں ہے. جی لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، فلاں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، فلاں غلاموں میں پہلے اسلام لائے، علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. کون کب اسلام لایا یہ اہم نہیں ہے، کون اسلام پر مرا یہ اہم ہے. یہ یاد رکھنی چاہیے. کون اسلام کب لا رہا ہے، اب آپ کو فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فہرست اس چیز کی بنے گی کہ جب یہ بندہ مرا تو اللہ کے ریکارڈ میں یہ مسلمان تھا کہ نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اسلام تو لے آئے تھے، آج بھی ایسے ہوں گے، اسلام تو لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن جب مرنے لگے تو فرشتوں نے ان کو اس مسلمان شمار ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ کون کب اسلام لاتا ہے یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ چیز ہے کہ کون اسلام پر اس کو موت آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد تو یہ ہدایت میں عرض کر رہا تھا کہ جبری نہیں ہے. اللہ کے نبیوں نے کسی سے جبرن کلمہ نہیں پڑھوایا. ہاں اپنی مرضی سے جو کلمہ پڑھے. معجزہ بھی نہیں دکھاتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر معجزہ دکھاتے تو پورا جزیرۃ العرب ایک ہی دن میں مسلمان ہو جاتا جی، لیکن نہیں. اسلام کے حقائق کو پیش کیا ہے، اور پھر رسول خدا نے تو ایسا کام اور کارنامہ دکھایا جو سابقہ انبیاء نے نہیں دکھایا. 40 سال صرف اپنی ذاتی زندگی پیش کی ہے، اپنی ذاتی زندگی کے میرا کیریکٹر دیکھیں، مجھے دیکھیں، اور لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہا. تو یہ ہدایت جو ہے یہ انسان کی مرضی پہ اللہ نے چھوڑی ہوئی ہے. جی چاہتا ہے مسلمان ہو جائے، نہیں جی چاہتا نہ ہو مسلمان. لہذا فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام ایک ایسی روشنی ہے، وَنُورًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نور بنایا ہے کہ یہ نور ہے، لیکن لمن استطاع بہ، یہ اس کے لیے نور ہے جو اس سے روشنی لینا چاہے. جو روشنی لے لے گا پھر اسلام وہ ہے کہ جو ہدایت لینے والوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اسلام سے نور لینے والوں کو بھی منور بنا دیتا ہے. وَفَهْمًا لِمَنْ تَوَسَّمَ، اور اس میں فہم و فراست ہے. اسلام میں فہم و فراست ہے. دیکھیے کیوں حکم ہے ہمیں کہ تفقہ فی الدین ہونی چاہیے. ہر انسان کے لیے یہ چیز لازم ہے. ایک تو تفقہ وہ اصطلاحی معنی میں فقیہ بننا، وہ تو ظاہر ہے کہ سورہ توبہ میں بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص سب مومنین پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جا کے علم دین حاصل کریں. آیت نفر جسے ہم کہتے ہیں، ما کان علی المؤمنون، سارے مومنین پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جائیں اور دین اسلام کی تعلیم یعنی فقیہ بنے، مجتہد بنے، یہ ہر ایک پہ لازم نہیں. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. پھر ہر گروہ میں سے، ہر علاقے میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ یہ جائیں تاکہ دین میں علم فقہ حاصل کریں. وہ فقہ و فقاہت ایک تو وہ ایک ہے تفقہ فی الدین لغوی معنی میں کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. یعنی ایک تفقہ کا معنی ہوتا ہے بنیادی باتوں کو جاننا، جیسے کہ وہ الحمدللہ سارے تقریباً جانتے ہی. ایک وہ فقاہت ہے جو اصطلاحی ہے، جسے ہم فقیہ کہتے ہیں، جی یہ دین میں فقیہ ہیں، یہ مجتہد ہیں، یہ فلاں عالم ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے.
لیکن تفقہ یعنی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، تو اس کو دین کی بنیادی جو اس کی ضروری معلومات ہیں، جنہیں ہم ضروریات دین کہہ لیں، ضروری روزانہ کے مسائل کہہ لیں، اس کو جاننا۔ فرماتے ہیں فہمًا لمن توسم، یہ دین اسلام ایک فہم و فراست ہے، جو اس کو جاننا چاہے اس کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَبْصِرَةً لِمَنْ عَزَمَ، اور جو اس دین اسلام پہ عزم کر لے، جو اس کو سیکھنے کا عزم کر لیتا ہے، یہ دین اسلام اس کے لیے بصیرت بن جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل کی نگاہوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ جو لوگ بابصیرت ہوتے ہیں نا، انہیں وہ چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں جو دیکھنے والی ہوتی نہیں ہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے ان باتوں سے؟ دیکھیے، آنکھوں سے آپ کو وہی چیز نظر آئے گی جو دیکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ مائک آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، یہ میز نظر آ رہی ہے، یہ دیکھے جانے والی چیزیں ہیں، یہ بصارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بصیرت سے ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے کہ جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر انہیں دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، دل دیکھ لیتا ہے۔ کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو کانوں سے سنائی دیتی ہیں، کچھ آوازیں وہ ہوتی ہیں جو کانوں سے سنائی نہیں دیتی، وہ دل کے کان ان کو سنتے ہیں، وہ بصیرت ان کو سنتے ہیں۔ جیسے ائمہ معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں آسمان سے آواز آتی ہے، اب کوئی غلط بیانی تھوڑی کر سکتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی آسمان سے آواز نہیں سنی۔ ہم تو اگر آسمان سے آواز سنیں تو شاید قیامت کا دن ہو جائے تو ہم زندہ ہی نہ رہیں۔ لیکن معصومین ہیں جو کہتے ہیں کہ آسمان سے آوازیں آتی ہیں کہ میں ہر رات ہزاروں ہزار لوگوں کو معاف کرتا ہوں، کوئی ہے جو اٹھ کے مجھ سے معافی مانگے۔ یہ بصیرت کی، یہ ہر ایک کو آواز سنائی نہیں دے گی، یہ انہی کو سنائی دے گی جو با بصیرت ہیں، جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دین بصیرت ہے لمن عزم، اس کے لیے جس نے عزم کیا ہوا ہے۔ اور ائمہ سے زیادہ عزم کون کر سکتا ہے؟ عزم توحید، عزم اسلام، ان کو آوازیں سنائی دیتی، ہمیں سنائی نہیں دیتی، انہیں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ مولا کائنات سے پوچھا کسی نے کہ یا علی، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی اتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے اندر ذوق عبادت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے صرف سنا ہے کہ خدا ہے، اس کے یہ احکامات ہیں۔ اور امیر المومنین کی عبادت، سارے ائمہ کی عبادت، رسول خدا کی عبادت۔ لیکن سوال چونکہ مولا سے ہوا ہے، لہٰذا یہی بات تاریخ میں آ گئی کہ یا علی، اسی میں نہج البلاغہ میں ہی ہے کہ یا علی ہل رأیت ربک، آپ نے رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو امیر المومنین کا کیا جملہ ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ لیکن فوراً فرمایا ہے کہ اس کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، یعنی مادی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر دل کی نگاہیں اسے دیکھتی ہیں، اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ اور مولا ہی نے فرمایا کہ علی نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں نے کوئی شے دیکھی نہیں ہے مگر جس چیز کو دیکھتا ہوں اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، اس چیز کے ساتھ خدا کو دیکھتا ہوں، اس چیز کے بعد خدا کو دیکھتا ہوں۔ یعنی کسی شے کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اس کے وجود میں آنے کے ساتھ خدا کو دیکھ رہا ہوں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے مگر میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں ایک جملہ کہوں کہ جو خدا ہی خدا کو دیکھے اسی کو عین اللہ کہا جاتا ہے۔ مولا کو جو عین اللہ کہا جاتا ہے، اذن اللہ کہا جاتا ہے، اذن یعنی کان، وہ کان ایسے ہیں جو خدا کی آواز سنتے ہیں، حالانکہ آواز خدا کی ہوتی نہیں ہے مگر چونکہ اس کے ارادے کو جانتے ہیں اس لیے اس کی آواز کو فرماتے ہیں ہم اس کی آواز سنتے ہیں۔ وہ چونکہ بصیرت سے دیکھتے ہیں لہذا کہتے ہیں ہم ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتے کہ جس کو دیکھا نہ ہو۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم جملہ جو دعائے عرفہ میں، ایسا جملہ بھی کسی اور نے نہ، ایسا جملہ کسی نے کہا ہے کسی نبی سے نہیں آپ کو یہ جملہ ملے گا، حالانکہ سارے انبیاء
محترم ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر چونکہ کتابوں میں آیا نہیں ہے یہ جملہ، فقط مولا کا ہی ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا۔ اور پھر امام حسین کا کیا جملہ ہے، متی غبت الہی متی غبت ان تحتاج الی دلیل یدل علیک، پروردگار تو کب غائب ہے، تو غائب کہاں ہے کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے یا تیرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑے۔ اس کو آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ کتنا عظیم اور کتنا یہ گہرا جملہ ہے کہ تو غائب ہی کب ہے۔ اور اس سے پہلے ایک جملہ ہے کہ کیا تیرے غیر کا بھی کوئی ظہور ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، یعنی ان کے فرمان کے مطابق یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ وجود پروردگار عالم ہے، جو خدا کے وجود کو ایسے ثابت کرے انہی کو آیت اللہ العظمیٰ و آیت اللہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کہ مولا متقیان فرماتے ہیں ما للہ آیت اکبر منی، اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے، ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے وجود خدا پر۔ خدا کے وجود پر جو سب سے بڑی دلیل ہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ آواز بلند سے بلند صلوات اللہ علی غیر کا ظہور، تیرے غیر کا بھی کوئی ظہور ہے، ظہور یعنی وجود ظاہر ہونا، یعنی تیرا غیر تو نظر ہی نہیں آتا۔ پروردگار تیرا غیر یعنی تیرے علاوہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، اگر نظر آتا ہے تو ہی تو نظر آتا ہے۔ متی غبت، تو غائب کب ہے؟ غائب کو ڈھونڈا جاتا ہے نا۔ دیکھیے آج ہم اپنے امام کو ڈھونڈتے ہیں اگر ہم سچے منتظر ہیں تو، حالانکہ امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے تو امام کو کیا پہچانیں گے؟ معرفت نفس کا جو اتنا بڑا موضوع ہے اسلام میں کہ اپنے آپ کو پہچانو، اور یہ بھی میرے مولا کا ہی جملہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ ہمارا مقام کیا ہے، اسی لیے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے، اسی لیے ہم اپنے امام کو نہیں جان رہے ہیں کہ امام کہاں ہے، حالانکہ ہم غائب ہیں، امام غائب نہیں ہے۔ غائب سے مراد یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں، چونکہ ہم اپنی عظمت کو نہیں جانتے کہ اللہ نے انسان کو کتنا عظیم بنایا، لہٰذا ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین کیا فرمایا، متی غبت ان تحتاج دلیل یدل علیک، تو غائب کب ہے کہ ہمیں دلیلوں کی ضرورت پڑے اور وہ دلیل آئے اور تیرے وجود پر استدلال کریں، پھر تیرے وجود کو ثابت کریں۔ اگر کوئی شے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے نزدیک ثابت ہے اور یقیناً وہ وجود ثابت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ جو ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے بعد، اور اسی کے وجود نے ہمیں ایسے معصوم وجود عطا فرمائے ہیں کہ جن کی شناخت سے ہمیں خدا کی شناخت حاصل ہوتی ہے، جن کی معرفت سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور وہی حجت خدا ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے، اسی کو حجت خدا کا ہے۔ اور ان حجتوں میں سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک عظیم حجت خدا، جن کا یہ عظیم کارنامہ، دیکھیں جنگ اسلام میں، اسلام سے پہلے بھی اور انبیاء کے دور کے بعد بھی، ائمہ کے ادوار کے بعد بھی جنگیں آج تک ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، مگر جو جنگ کربلا ہے، اس سے بڑی جنگ، اس سے عظیم جنگ اور اس سے اہم ترین جنگ نہ کربلا سے پہلے کبھی ہوئی ہے نہ کربلا کے بعد ہوگی۔ اس کربلا کی جنگ نے، اس معرکہ کربلا نے حق اور باطل کا ایک معیار قائم کر دیا ہے، معیار قائم کر دیا، اور نظر آتا ہے کہ یہاں صرف للہیت ہی للہیت ہے۔ کسی جنگ پہ ہمیں جو کربلا سے پہلے ہوئی ہے ہم کو اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، ہر چیز اپنی جگہ پر اہم ہے، معصوم کا کام ہے، نبی کا کام ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین کی 3 اہم جنگیں، وہ محترم جنگیں ہیں، بڑی اہم جنگیں، لیکن کسی جنگ کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو کربلا کی جنگ کو حاصل ہوا ہے۔
اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ دیکھیے کفر سے جنگ اور چیز ہے، شرک سے جنگ اور چیز ہے، منافقت کے ساتھ جنگ اور چیز ہے۔ ٹھیک، قرآن میں ہے کہ کفار و مشرکین اور منافقین سے جنگ کی جائے، تو نبی اکرم کے دور میں کفار و مشرکین سے جنگ ہوئی ہے، منافقین سے جنگ نہیں ہوئی ہے۔ منافقین سے جنگ جو ہوئی ہے وہ اماموں کے دور میں ہوئی ہے، امیر المومنین کے دور میں ہوئی ہے، اور پھر سب سے اہم جنگ سید الشہداء کی جنگ۔ پہلے قدم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنی اہم ترین جنگ ہے جو خالص، ساری جنگیں للہیتیں اللہ کے لیے ہوئی ہیں، مگر کربلا کی جنگ کا مقام اور معیار ہی اور ہے۔ کسی جنگ میں دکھائیں لشکر جا رہا ہے، دشمن کا لشکر مل گیا پیاسا، اسے پانی پلایا جا رہا، وہاں بھی تو آخر لشکر نظر آتے ہوں گے، ان کے دشمن بھی پیاسے ہوں گے۔ عرب میں کون سا جگہ جگہ پانی تھا، لیکن تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کربلا کی جنگ کا ذکر ملتا ہے۔ امام کا لشکر جا رہا ہے اور سامنے سے حور کا لشکر آ رہا ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں امام حسین علیہ السلام کی اس کریمی پر۔ حور کا لشکر آ رہا ہے گفتگو کرنے کے لیے، یزید کی طرف سے آیا ہے، اور امام جانتے ہیں کہ یہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، ہمارا دشمن ہے، مگر نہیں، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن انسانی حقوق اپنی جگہ پر ہے۔ اور آپ نے کہا کہ عباس پہلے انہیں پانی پلایا جائے، حالانکہ اپنا لشکر جا رہا ہے، اور خود امام جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا کتنا طویل سفر باقی ہے، صحرا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علم امامت بھی رکھتے ہیں، ویسے بھی پورے عرب کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی ملنے والا نہیں ہے راستے میں، کہیں دریائے فرات آئے گا تو پانی ملے گا، مگر نہیں، نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی خواتین کی فکر ہے، نہ اپنے لشکر کی فکر ہے۔ فکر یہ ہے کہ جو میرے سامنے پیاسا آیا ہے یہ پیاس سے مر نہ جائے، پانی پلا رہے ہیں۔ حور سے بھی کہتے ہیں گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے پانی پی۔ اور کمال یہ ہے کہ ہدایات خود دے رہے ہیں کہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے، اور آپ نے یہ ہدایت دی، یہ کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ امام نے فرمایا کہ اپنے جوانوں سے، عباس، علی اکبر، جانور کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں پانی نہیں پیتا، اس کو اتنا سیراب کرو کہ وہ مستقل طور پر اپنا منہ پانی سے پھیر لے۔ یعنی امام کو یزید کے فوج کے جانوروں کی پیاس کی بھی فکر ہے، تو یہاں سے دیکھیں وہ اپنے محبوں کے لیے کتنے مہربان ہوں گے۔ حور کے لشکر کو پانی پلایا ہے، اس کے جانوروں کو پانی پلایا، یہی حور کا لشکر گھیر کے لے جاتا ہے۔ مگر جب شب عاشور آتی ہے تو وہ حسین علیہ السلام کا اخلاق کام کر رہا ہے کہ وہ اب اس کو آوازیں آ رہی ہیں، اس کی بصیرت قائم ہو رہی ہے، یعنی اس کی دل کے کان کھول دیے مولا کے اس اخلاق نے اور رویے نے، کہ اب اسے شب عاشور دریا کی طرف جاتا ہے تو پانی سے آوازیں آتی ہیں کہ حور، حسین ابن علی نے تم پر کرم کیا تھا، آج اس کے بچے پیاسے ہیں جس نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ یہ آوازیں سنتا، اور حور پر یہ رات گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اور صبح صبح عمر سعد سے کہتا ہے اب کیا ہوگا؟ کہا جنگ ہوگی، حسین بیعت نہیں کرتے۔ کہا وہ فرزند رسول ہیں، کہا ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، مگر یا بیعت کریں یزید کی یا جنگ لڑیں۔ حور نے کہا اگر یہ آخری فیصلہ ہے تو پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جاؤں۔ کیا معرفت ہو گئی ہے حور کو قائم۔ جب روکا تھا راستہ تو امام نے کہا تھا سکلت کا امک، حور تو نے میرا راستہ روکا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ بد دعا تھی۔ یہ حور کی معرفت تھوڑی سی وہاں جاگ رہی تھی۔ کہا فرزند رسول آپ نے تو کہا ہے یہ جملہ، مگر میں نہیں آپ کو کچھ کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ الفضل ما شہدت بالاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ اور جب توبہ کر کے آیا ہے، معافی کا طلبگار بن کے آیا، تو امام نے کیا لطف فرمایا، کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ،
تو واقعی حر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں یزید کی غلامی سے آزاد ہو کے آیا ہے، اور آخرت کی بشارت دے رہا ہوں کہ تو جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں چلا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ حور ہیں جو کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اجازت۔ مولا نے فرمایا جب دشمن بن کے آیا تھا تو پانی پلایا تھا، آج دوست بن کے آیا ہے تو میرے پاس پانی بھی موجود نہیں۔ ظاہر ہے شہید ہونا تھا، اجازت میری۔ حور نے کہا بول پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ حور چاہتا ہے جوان بیٹے کا داغ اٹھائے، جوان بیٹے کی لاش اٹھائے تاکہ اپنے درجات میں اضافہ کرے۔ حور کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ اس بہادری سے لڑا، اس بہادری سے لڑا ہے، حور کا بیٹا ہے۔ مگر جب گرا ہے تو اس نے اپنے باپ کو پکارا ہے، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ اور عجیب ہے، حور کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا مجھ سے پہلے امام حسین وہاں پہنچ چکے ہیں، اور آپ نے فرمایا حور واپس چلے جاؤ، کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانے۔ فرمایا میرے نانا نے فرمایا یہ دین اسلام ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے۔ اے حور جیسے جری کو روکنے والے، بس دنیا آپ سے یہی سوال کرتی ہے، ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے علی اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا تھا؟ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ اس مہینے میں ہمیں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کے اور میرے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری اموات پر اپنی رحمتیں نازل فرما، تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو ہمیں معاف نہ فرما دے۔ ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے وسیلے سے ہمارے بیمار مومنین کو شفا عطا فرما، جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور ہم سب کی آخرت کی مشکلات کو دور فرما۔ جی مولانا جناب حکیم سجاد صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، رانا ساجد بیمار ہیں، شاہ صاحب بھی علی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار اخلاص کی تلاوت۔